میں سنی بھائیوں کے لیے، شیعہ گھر کے بچے کو پتا ہے، میں سنی بھائیوں کے لیے قسم دیتا ہوں، مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے بطول کی وراثت کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم، مجھے اکبر کے جگر کی قسم، مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کی قسم، یہ قسمیں دی ہیں میں نے سنی بھائیوں کے لیے۔ اب میں بدعا دیتا ہوں، میں غلط پڑھوں، قیامت والے نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتھوں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار اللہ یہودیوں کے ساتھ کرے۔ اتنی بڑی بددعائیں دی ہیں اور قسمیں دی ہیں صرف سنی بھائیوں کے چند جملوں کے لیے۔ اتنی بڑی قسم کھا کے میں مظفر کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہاری نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کو، قسم میں نے دے دی ہے، قاتل تم تلاش کرنا، رکھنا جا کے مولویوں کے سنوں پہ قرآن میں لوگ کون تھے جنہوں نے دروازے میں جا کے مارا رسول کی۔ آپ نے سنا شیعہ ذاکر آصف علوی نے 7 قسمیں اور 4 بددعائیں اپنے لیے کرنے کے بعد اتنا بڑا جھوٹ بولا، اس قدر فریب اور دھوکہ دہی سے کام لیا کہ عام سادہ مسلمان اس کی باتوں میں آ کر حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ دعویٰ یہ کیا کہ حضرت مخدومہ کونین سیدہ کائنات سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو قتل کیا گیا۔ یہ اتنی بڑی خیانت ہے اور اس کے لیے اتنی قسمیں کھا کر لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا کہ جی میں یہ سنی بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جانیے یہ جو جھوٹ گھڑا گیا یہ تو 500 سال بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے 500 سال بعد یہ جھوٹ گھڑا گیا۔ اگر یہ بات اس بات میں کوئی حقیقت ہوتی اور یہ بات کسی بھی لحاظ سے درست ہوتی تو شیعہ کی جو 4 بنیادی اصولی کتابیں ہیں ان میں کسی ایک میں تو یہ واقعہ درج ہوتا، کسی ایک امام کا تو یہ قول ہوتا کہ حضرت سیدہ پاک کو نعوذ باللہ قتل کیا گیا۔ پھر ساری دنیا جانتی ہے، تاریخ کی سب کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رسول رحمت علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد اکثر علیل رہتی تھیں غم اور دکھ کی وجہ سے، اور تقریباً 6 ماہ کے بعد کچھ دن کے لیے علیل ہوئیں اور وصال فرما گئیں۔ بات صرف اتنی تھی جس کو یار لوگوں نے ایک افسانہ بنا دیا اور ایسا افسانہ گھڑا کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے تمام کے تمام وسائل بروئے کار لائے۔ اب دیکھیے کہا کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر حضرت سیدہ کائنات پر دروازہ گرا دیا، آپ زخمی ہو گئیں اور آپ پھر شہید ہو گئے۔ جواہر البحار کے اندر ملا باقر مجلسی جو شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار کے گھروں کے دروازے لکڑی کے نہیں تھے بلکہ وہ کھجور کے پتوں اور کھجور کے خوشوں کے تھے۔ کوئی عقل مند شخص یہ انصاف سے بتائے کہ کیا کھجور کے پتے اور کھجور کے خوشوں کا بنا ہوا ہلکا سا جو دروازہ ہے وہ گرنے سے بندہ مر سکتا ہے؟ اور یہ ان پر آصف علوی صاحب آپ پر قرض ہے کہ آپ اپنی تمام کتابوں سے یہ ثابت کر دیں کہ سیدہ کائنات کے گھر کا دروازہ لوہے کا یا لکڑی کا بنا ہوا تھا یا بہت وزنی تھا۔ پھر آپ نے یہ بات کر کے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات پر کتنا بڑا بہتان باندھا۔ ایک طرف شیر خدا ہوں، اسد اللہ ہوں اور وہ فاتح خیبر ہوں، اور ان کے گھر میں آ کر ان کی اہلیہ کو کوئی مار جائے اور وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور وہ کوئی انتقام نہ لیں اور وہاں کوئی مزاحمت نہ کریں۔ پھر خاندان بنو ہاشم کے افراد کہ وہ عرب کے رہنے والے لوگ جو قدم قدم پر معمولی باتوں پر تلواریں نکال لیتے تھے کہ حضور کی شہزادی پر حملہ ہوتا اور وہ سب خاموش بیٹھے رہے، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کتنی خیانتیں کریں گے آپ، کتنا جھوٹ بولیں گے، کیسے لوگوں کو آپ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں اگر کسی کتاب میں ایسی کوئی روایت گھسیٹ گھساٹ کے لکھ بھی دی گئی ہے تو اس کی سند مردود ہے اور روایت قطعاً قابل التفات نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ ہمارے علماء نے باقاعدہ اس کا رد کیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی گھر جلا دیا اور فلاں کیا، یہ کیا وہ کیا۔ آپ کو کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ جو باتیں کسی بھی طریقے سے ثابت ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کے گھر میں موجود ہوں مولا علی، حضرت عباس اور دیگر کئی افراد اہل بیت اطہار کے، اور ان شخصیات کی موجودگی میں کیا خود سیدہ پاک جائیں گی دروازہ کھولنے کے لیے اور پوچھنے کے لیے؟ تو آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کی بہادری پر تان کر رہے ہیں
اور توہین کر رہے ہیں حضرت سیدہ پاک کی بھی اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ الحمدللہ کل بھی کلیئر تھا اور آج بھی کلیئر ہے کہ کوئی بھی نوجوان اس طرح کی باتیں سن کر اپنا ایمان اور نظریہ خراب کرنے کی بجائے تحقیق کرے۔ جب تحقیق کرے گا تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی یہ تو سالوں بعد ایک جھوٹ گھڑا گیا صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات کو مجروح کرنے کے لیے، اور یہ شیعہ کا وتیرہ ہے ان ذاکروں کا کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر جھوٹی قسمیں کھا کر اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ آصف الوی صاحب، آپ نے جتنی قسمیں کھائیں اور جو بددعائیں اپنے لیے کی ہیں ہم اس پہ آمین کہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو اپنے لیے بددعائیں کی ہیں چونکہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور ان بددعاؤں کا اثر آپ کو ضرور محسوس ہوگا۔